إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في البوادي وقال ابن عمر وقع في نفسه أنها نخلة فاستحييت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان کہ اس کی توفیق سے آج آپ لوگوں کے روبرو میں ہو رہا ہوں، اور صرف ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اسلام کا رشتہ۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات میں سے بیشتر لوگوں نے آج مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور میں بھی بیشتر افراد کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، آپس میں ہم سب پھر بھی بھائی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ، جو رشتہ جب تک ہم اسلام سے وابستہ رہیں، جب تک ہم دین سے وابستہ رہیں، جب تک ہم دائرے اسلام کے اندر باقی ہیں، ہمارا اور رشتہ برقرار۔ اس مضبوط رشتے کی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے آج روبرو ہو رہا ہوں، اور اس کے اہل نہ ہونے کے باوجود آپ سے خطاب کا شرف بھی حاصل کر رہا ہوں۔ اور میں نے آج کے خطبے کے لیے اپنی یادداشت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی، ایک حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر فرمایا، کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، بہت سارے لوگ رہے ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ہم لوگوں سے، کہا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ لا یسقط ورقها، جس کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ کہ لا یسقط ورقها، جس کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ وہ درخت ایسا ہے جس کے سارے پتے بیک وقت نہیں جھڑ جاتے۔ جیسے بعض درخت ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے کبھی بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، ان درختوں پر کوئی پتا نہیں رہ جاتا اور پھر نئے سرے سے پتے نکلتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سارے پتے گرتے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ نے دوسری بات جو کہی وہ یہ کہا کہ اس کی مثال مسلمان کی ہے، وہ درخت ایک مسلمان کی طرح ہے۔ آپ نے دو باتیں کہیں اور پھر پوچھا کہ فحدثونی ما ہی، تم لوگ بتاؤ کون سا درخت ہے۔ آپ اختباراً پوچھ رہے ہیں، امتحاناً پوچھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا، اپنی کوئی بات سمجھانے کے لیے آپ سوال و جواب کا سہارا لیا کرتے تھے۔
کیونکہ یہ ایک بہترین انداز ہے اپنی بات کو کسی کے ذہن میں اتارنے کا۔ آپ پہلے سوال کرتے تھے، سوال سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہمتن متوجہ ہو جائیں، پورے طور پر آپ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتے اور پھر آپ اس بات کو بتاتے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات جاگزی ہو جائے، لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے یہ بات۔ تو آپ نے یہی طریقہ اپنایا۔ آپ نے کہا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ فوقان الناس فی شجر البوادی، لوگوں کا ذہن گیا بوادی اور جنگلوں کے درختوں کی طرف، سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی، میرے دل میں بات آ گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب دیا نہیں۔ کہا فاستحییت، مجھ کو حیا محسوس ہوئی۔ دوسری روایتوں کے اندر بہت ساری سندوں سے یہ روایت آئی ہوئی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اپنی جامع صحیح کے اندر کئی جگہوں پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کی مختلف سندیں بھی ہیں اور الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کئی جگہوں پر سندیں، کئی جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کہا کہ میں نے کہا نہیں۔ دوسری سندوں سے میں نے کہا جو روایت آئی ہے اس میں بعض میں یہ ہے کہ میں اصغر القوم تھا، وہاں جو لوگ موجود تھے اس میں عمر کے اعتبار سے میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے مجھ کو حیا محسوس ہوئی کہ جب بڑے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں، میں خاموش رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حیا کی وجہ سے نہیں کہہ سکا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم کہہ دیتے، اس مجلس کے اندر اگر تم جواب دے دیتے تو میرے لیے وہ بہت ہی بہتر ہوتا۔ اشارہ یہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں میں میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا کہ کسی کو جواب نہیں معلوم تھا، میرے بیٹے نے جواب دیا، تو مجھے فخر ہوتا اس بات پر۔ بہرحال الگ باتیں ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف مسائل استنباط کرنے کے لیے مختلف ابواب کے تحت اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھنے کی کوشش میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کھجور کے درخت سے مثال دیا، ان کے مشابہ قرار دیا۔ اب آپ سوچئے کہ کھجور کے درخت کی کیا خاصیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی شراح نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مثلا یہ کہا کہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کا کوئی بھی جز ضائع نہیں ہوتا، اس کے پتے سے لے کر اس کے پھل تک سب کے سب انسانوں کے لیے مفید ہیں اور ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی کھجور کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، کھجور کی چھالیں بھی استعمال ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کے درخت سے ایک لیسدار مادہ جو نکلتا ہے، ہمارے بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلاب بھی ہوں گے، جس کو جمار کہا جاتا ہے۔ جمار جو کھجور کے درخت سے نکلنے والا گوند ہے اس کو جمار کہا جاتا ہے، اور حدیثوں کے اندر جمار کھانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمار کھایا بھی ہے، اور اسی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ جمار کی بیع کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا بھی درست ہے۔ تو اس کا کوئی چیز ضائع نہیں ہوتا، ہر جز اس کا مفید ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد مسلم کی مثال دی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو اسلام سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے ہر حال میں مفید ہوتا ہے۔ مجھ کو اصل یہ بتانا کہ ایک آدمی جب
اسلام سے اپنے کو وابستہ کر لیتا، حقیقت میں وہ اسلام سے وابستہ ہو جائے، اسلام کے تقاضے کو پورا کرنے لگے، اگر اسلام کو فالو کرتا پورے طور سے، تو پھر وہ سماج کے لیے مفید ہوتا ہے، اپنے گھر کے افراد کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے کہیے کہ مفید ہوتا ہے۔ کہیں بھی ایک مسلمان کی وجہ سے کسی کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ہم جس سے روبرو ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہے تو ہم مامون ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کی شناخت یہ ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں دوسرے مسلم فرد کے لیے مفید ہے، اس لیے اس سے کسی کو اذیت پہنچنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، آدمی اس سے مامون ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، ہم جب ایک آدمی سے ملتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سے کیا کہتے ہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے روبرو ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی۔ یہ ہم مسلمان کا یہ فرض ہے، اور مسلمان کے لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اس سے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ اسلام سے وابستہ ہے، تو ملتے ہی اس سے روبرو ہوتے ہی، سامنا ہوتے ہی اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور پھر جواب میں وہ آدمی بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی۔ دونوں ایک دوسرے سے گویا مامون ہو گئے، دونوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، اس سے ہم کو امن ہے، اس سے ہم کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، اور ہم کو بھی اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حب الناس الی اللہ انفعہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے انفعہم، جو ان کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تو ایک مسلمان ایک دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے، اب وہ چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر ہو۔ ایک آدمی کسی سے خرید و فروخت کر رہا ہے، یا ایک آدمی کسی سے اور کوئی بھی دوسرا معاملہ کر رہا ہے، وہ ہر حال میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ ہم ایک مسلمان سے معاملہ کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ایک مسلمان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور حقیقت میں مسلمان وہی ہے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقت میں ایک مسلمان تو ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان معمون رہیں، محفوظ رہیں، حقیقی مسلمان وہ ہے۔ یعنی اگر ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کس درجے کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے، ہماری وجہ سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ وہ مضبوط رشتہ ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں اور اسلام کی اس تعلیم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھنا چاہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھنا چاہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے جو سلف صالحین تھے جو حقیقت میں مسلمان تھے ان کو دیکھنا چاہیں، تو آپ پائیں گے کہ واقعتاً وہ اسلام کی اس تعلیم کا پیکر تھے، وہ چلتا پھرتا اسلام کی اس تعلیم کا نمونہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنی ضرورتوں کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی آدمی اپنی حاجت لے کر آئے، اپنی ضرورت لے کر آئے، اور وہ ضرورت ایسی ہو کہ وہ آدمی اس کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو. خود اگر کسی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے اور تم جانتے ہو کہ یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو دوسرے لوگوں سے، جو لوگ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان سے ان کی سفارش کرو، ان سے کہو کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں. اور پھر کیا ہوگا؟ کہا تؤجروا، تمہیں اجر دیا جائے گا. تم ضرورت نہیں پوری کر سکے، تم نے دوسرے سے سفارش کر کے اس کی ضرورت پوری کرا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے. اشفعوا تؤجروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوتی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام جس کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم مسلم کہلاتے ہیں، وہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین تو حقیقت میں اسلام ہی ہے. گویا اسلام یہ دین ہے اللہ کے نزدیک. اور دوسری جگہ پہ یہ بھی کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ نہیں کہ یہ ایک دین ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین کو تلاش کرے، دوسرے دین کو طلب کرے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے شرف قبولیت سے نوازا بھی نہیں جائے گا. گویا اللہ کا پسندیدہ دین یہ اسلام، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے مفید بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر ہوگا تو غیر مقبول ہے، وہ مقبول بھی نہیں ہوگا. تو یہ دین، اور اس دین کے اندر میں نے کہا کہ یہ ایک چیز بنیادی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے کے لیے مفید ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اس بات کے اوپر عہد بھی لیا کرتے تھے، بیعت بھی لیا کرتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ سے بیعت کیا اسلام کے اوپر. تو آپ نے جو بہت ساری باتیں مجھ سے کہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہا وَنُصِحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہا مجھ سے اس بات کے اوپر عہد کرو، مجھ سے اس بات کے اوپر بیعت کرو کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو گے. وَنُصِحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ، اس ہر حال میں اس کی بھلائی چاہتا ہے. یہ ہے اسلامی تعلیمات، اور یہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے عہد بھی لیا کرتے تھے. ان کو خاص طور سے گویا تلقین اور ترغیب بھی دیتے تھے کہ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے. چنانچہ وہ صحابہ اس کو کس طریقے سے اپناتے تھے، خود حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو سنا بھی ہو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت فتح الباری کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا، اور یہ کہا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا، کہا جاؤ بازار ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گیا اپنے مالک کے لیے گھوڑے کی خریداری کے لیے بازار میں گھوما، دیکھا، اس کو ایک گھوڑا پسند آ گیا. اس نے گھوڑے کے تاجر سے پوچھا کہ اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے. تاجر نے کہا کہ 300 درہم. غلام نے دیکھ بھال کر کہا ٹھیک ہے، یہ گھوڑا میں آپ سے خرید رہا ہوں، لیکن آپ یہ گھوڑا میرے ساتھ لے کے چلیے میرے مالک کے پاس، مالک اس کی قیمت آپ کو ادا کر دیں گے. 300 درہم میں سودا طے ہو گیا. خوشی خوشی انہوں نے گھوڑا فروخت کیا گویا، اور انہوں نے گھوڑا لے لیا. جب حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا غلام وہ گھوڑا لے کر آیا تاجر کے ساتھ میں، حضرت جریر نے اس گھوڑے کو دیکھا، آگے پیچھے سے دیکھا، غلام سے پوچھا گھوڑا کتنے میں خریدا؟ کہا 300 درہم میں. تو حضرت جریر نے پوچھا اس تاجر سے
کہا کہ گھوڑا آپ نے کتنے میں فروخت کیا ہے؟ کہا 300 درہم کے اندر۔ بات یہی تھی، 300 درہم انہوں نے طلب کیا اور غلام نے منظور کر لیا۔ انہوں نے تھوڑا دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، یہ گھوڑا تو 300 درہم کا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا گھوڑا 400 درہم کے لائق ہے۔ 300 درہم میں سودا طے ہو گیا ہے۔ تاجر آیا ہے قیمت لینے کے لیے، گھوڑا پہنچا کر قیمت لے کر واپس جانے کے لیے خوشی خوشی، کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں ہے۔ لیکن حضرت جریر نے کہا کہ یہ گھوڑا 400 درہم کے لائق ہے، میں تم سے 400 درہم میں یہ گھوڑا خرید لوں گا۔ تاجر نے کہا آپ کی مرضی۔ کہا اچھا تھوڑا ٹھہرو۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ مجھے اجازت دو گے کہ میں گھوڑا تھوڑی دور چلا کر دیکھوں؟ کہا ہاں آپ آزاد ہیں، کچھ دیر دور لے کے جائیے اور آپ دیکھ لیجئے، پورے طور سے آپ مطمئن ہو جائیں تو گھوڑے کی قیمت مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے تھوڑی دور چلایا اور واپس آئے تو کہا کہ اجی تمہارا گھوڑا تو 400 درہم کے لائق نہیں ہے، تمہارا گھوڑا 500 درہم میں بک سکتا ہے، اس گھوڑے کی قیمت 500 درہم مناسب ہے، میں تم سے یہ گھوڑا 500 درہم میں خریدتا ہوں۔ تاجر کو کیا چاہیے؟ بیچنے والا تو ہمیشہ چاہتا زیادہ قیمت ملے، وہ تیار ہو گیا۔ پھر بھی جریر کو اطمینان نہیں ہوا، کہا کہ تھوڑی سی اور اجازت دو، میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ دور دوڑا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹھے گئے اور پھر جب واپس آئے تو کہا کہ نہیں تمہارا گھوڑا 600 درہم کے لائق ہے۔ اور اس طریقے سے کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد انہوں نے آخر کار حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاجر سے اس گھوڑے کو 800 درہم میں خریدا۔ آپ سوچئے، گھوڑے کا تاجر 300 درہم میں اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، خوشی خوشی سودا ہو گیا ہے، لیکن خریدنے والا اس کو 800 درہم میں خرید رہا، اور 800 درہم انہوں نے دے کر اس کو روانہ کر دیا، کہا تمہارا گھوڑا 800 درہم میں ہے۔ ہم میں سے اور ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ سوچئے، کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے، اس کو پیسہ کاٹ رہا ہے کیا؟ 300 درہم میں بک رہا ہے اور وہ بیچ رہا ہے، یہ 800 درہم میں خرید لیے۔ لوگوں نے حضرت جریر سے یہی اعتراض کیا بھی، کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہے، گھوڑے کا تاجر 300 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہے، آپ نے 800 درہم میں خرید لیا۔ کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا، وَنُّصِحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کا عہد کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، یہ تاجر یہ بھی مسلمان ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا میں نے عہد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد میں توڑ نہیں سکتا، میں عہد شکنی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عہد شکنی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ عہد شکنی کو تو نفاق کی علامت اور نشانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے وَنُّصِحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ اور بھی اگر آپ اس کے برخلاف ایک اور واقعہ سننا چاہیں، حالانکہ خطبے کے اندر واقعات تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن بطور مثال کے کبھی کبھی پیش کر ہی دیا جاتا ہے۔ میں نے بالکل اسی کے خلاف ایک اور واقعہ دیکھا، نام تو بر وقت مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن معتبر کتاب تھی جس کے اندر میں نے وہ واقعہ پڑھا۔ ایک صاحب کی کپڑے کی دکان تھی، ریڈی میڈ کپڑے کی دکان ہے، اور اس زمانے میں ان کے یہاں 2 قسم کے جبے فروخت ہوتے تھے۔ ایک کوالٹی تھی جو 200 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ایک کوالٹی تھی جو 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ میں دکان پر بیٹھتا تھا اور دونوں طرف جبے لگے ہوئے ہیں، یہ 200 درہم کی قیمت کا ہے، یہ 400 درہم کے 2 قسم کے جبے صرف ہوتے تھے۔ کا اتفاق سے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بھتیجے کو اپنی دکان پر بیٹھا کر چلا گیا، کہیں کسی کام سے چلا گیا۔ کہا جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا اپنی ضرورت پوری کر کے، تو دیکھا ایک آدمی ایک جبہ اپنے کندھے پر رکھ کر لے کے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو میری دکان سے خریدا ہوا جبہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جبہ کتنے میں خریدا ہے؟
تو کہا کہ 400 درہم میں۔ تو میں نے اس کو دیکھا، مجھ کو سمجھ میں آیا کہ جبہ تو 400 والا نہیں ہے، ہماری دکان پر جو جبہ بکتا ہے وہ 200 درہم میں جو جبہ بکتا ہے وہی جبہ ہے یہ۔ میں نے کہا کہ ارے بھائی 400 درہم کا تو یہ جبہ مہنگا لگتا ہے، کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ کہا وہ آگے دکان بتایا، انہیں کی دکان کا پتہ بتا دیا، کہا اسی دکان سے لیا ہے۔ کہا ایسا ہے کہ آپ کو دکاندار نے مہنگا دے دیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر اس قسم کے جبے 500 درہم میں ملتے ہیں، یہاں تو 400 درہم میں ہم کو مل گیا، 100 درہم کفایت ہے، ہم نے مہنگا نہیں خریدا ہے۔ کہا نہیں نہیں، میری سمجھداری یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جبہ مہنگا خرید لیا ہے، میرے ساتھ چلیے ذرا پوچھتے ہیں اس دکاندار سے کہ کتنے کا دیا ہے۔ کہا میں ان کو لے کر آیا دکان پر اور پوچھا کہ ارے صاحب یہ جبہ آپ نے کتنے کا دیا ہے؟ کہا انہیں سے پوچھ لیجئے۔ تو کہا کہ میں نے ان کو دکھایا اور وہ بتایا تو انہوں نے خرید لیا، کوئی دباؤ تو ہم نے نہیں ڈالا۔ بھتیجا ہے، اپنی دکان ہے، اس کو بگڑے۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ 200 درہم والا جبہ تم نے ایک خریدار کو 400 درہم میں فروخت کر دیا، یہ کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا تھا، ہم نے دکھایا، ہم نے دام بتایا اور انہوں نے منظور کر لیا، ہم نے دے دیا۔ کہا نہیں نہیں، یہ تو ایک مسلمان کے ساتھ غلط بیوہار کر رہے ہو، یہ غلط سلوک ہے، ہمیں اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے منافی یہ کام ہے، تم نے یہ غلط کیا، تم ان کو 200 درہم واپس کرو۔ تو ہم کہیں کچھ خریداری کر رہے ہیں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم یہ ملحوظ رکھیں کہ یہ آدمی سامنے والا یہ مسلمان ہے اور اس کی خیر خواہی کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، یہ فروخت کر رہا ہے، یہ تاجر ہے، لیکن اپنا سامان اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر سستا بیچ رہا ہے تو ہم اسے سستا نہ لیں بلکہ اس کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو پوری قیمت دیں۔ اگر ہم کسی کو فروخت کر رہے ہیں تو خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے مناسب قیمت پر فروخت کریں، یہ نہیں کہ ہم نے بتایا اور انہوں نے لے لیا، یہ نہیں۔ وَنُّصِحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، یہ صحابہ کرام کو آپ اس بات کی تلقین کرتے تھے۔ یہ تو پرانے واقعات، آج بھی یا ابھی کچھ دنوں پہلے اندلس کے اندر مسلمانوں کی شناخت کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کے نزدیک نہیں بلکہ آج سے بہت کچھ پہلے تک غیر مسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک مسلمان کیسے پہچانا جائے۔ آج تو ہم پہچانے جاتے ہیں، کہیں بھی پوچھا جاتا ہے کسی سے۔ ابھی میں سفر کر کے آیا ہوں، راستے میں بھی ایک آدھ صاحب ملے اور جب تک ان کا نام نہیں پوچھا مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہم تو نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ نام سے نہیں، ایک مسلمان حقیقت میں وہ جو کام سے پہچانا جاتا ہے، جو کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میں اشارہ کر رہا تھا، اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا کہ اندلس کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا، اب اس کا نیا نام اسپین ہے۔ اندلس کے اندر بہت دنوں تک، سینکڑوں سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ ہمارے آپسی اختلاف کی بنیاد پر وہاں کی حکومت، نہ صرف یہ کہ وہاں کی حکومت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی بلکہ ایک ایک مسلمان وہاں سے چن چن کر نکال دیا گیا۔ آج بھی مسجد گرناطہ ماتم کر رہی ہے ہمارے مسلمان ہونے کا کہ آج دنیا کے اندر 58 ممالک ہیں جن کو مسلم ممالک کہا جاتا ہے، آج دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں پہ غلامی کے حوالے۔ آج دنیا کی 1/3 آبادی تقریباً مسلمان ہے، لیکن آج ہمارے جو حالات ہیں وہ ہم اور آپ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہیں۔
تو اندلس کے اندر جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو وہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے نام بدل لیے. مسلمانوں نے اپنے کو وہاں سے نکلنے سے بچانے کے لیے اپنا نام بدل لیا، اپنا نام بدل کے رہنے لگے، اپنا لباس بدل لیا، اپنا طریقہ زندگی بدل لیا، تاکہ ہم وہاں کے لوگوں میں مل جل کر رہیں اور ہماری شناخت نہ ہو سکے، ہم یہاں سے نکالے نہ جا سکیں. لیکن وہاں کی حکومت ابھی ان لوگوں کو شبہ تھا کہ یہاں پہ کچھ مسلمان آباد ہیں. اب ان کی شناخت کیسے ہو؟ کسی سے پوچھیں گے اپنا نام وہی بتائیں گے جو وہاں کے لوگوں کے نام ہوا کرتے تھے. لباس دیکھیں تو انہی جیسا لباس، کوئی پہچان نہیں ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ نکالا، کہا کہ ایک جگہ بازار میں ایک مٹکے کے اندر پانی رکھ دیا. اب بھی بہت ساری جگہوں پر پیاؤ کا انتظام ہوتا ہے، پانی پینے کا انتظام ہوتا ہے. وہاں پر ایک جگہ پانی رکھ دیا اور تھوڑی دور پر ایک مجذوم آدمی کو بیٹھا دیا. مجذوم سمجھتے ہوں گے، جن کو ایک خاص مرض ہوتا ہے جذام کا، جس کو ہم اور آپ کوڑھ کا مرض کہتے ہیں. اور ایسا آدمی جو اس مرض کا شکار ہوتا ہے، عام طور سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر بھی بات آ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مریض کے پاس اگر ہم جائیں گے تو مرض ان سے ہم کو بھی لگ سکتا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر لا ادوا ولا سفر ولا طیرہ، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کے اندر کوئی مرض متعدی نہیں. لیکن یہ عجیب المیہ ہے، ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر بھی تزلزل پیدا ہو گیا. اور ابھی پچھلے دنوں جو بیماری یہاں پہ پھیلی ہوئی تھی، جس کو کورونا کا نام دیا جا رہا تھا، ہم بھی اس کا شکار ہو گئے تھے. ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی ایسے مریض سے ملیں گے جن کو یہ بیماری ہے تو یہ بیماری ہم کو لگ جائے گی. تو یہ تو بدعقیدگی ہے. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. تو ان لوگوں نے ایک مٹکے میں پانی رکھ دیا اور قریب میں ایک مجذوم کو بیٹھا دیا، اور وہ شاہراہ ہے، عام لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں. وہ آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ پانی پانی چلا رہا ہے. اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ خود سے مٹکے سے پانی لے نہیں سکتا. وہ چلا رہا ہے کہ پانی کوئی پلا دے. لوگ گزر رہے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، بلکہ لوگ اس کے قریب جاتے ہوئے جھجک رہے ہیں، دور سے راستہ کاٹ کے گزر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے سنا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے. قریب گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھ کو ذرا پانی پلا دو، پیاس لگی ہوئی ہے. وہ آدمی گیا اور فوراً اس نے مٹکے سے پانی نکالا اور اس کو پانی پلا دیا. پانی پلا کے چلا گیا. کل ہو کے اس آدمی کے گھر پولیس پہنچ گئی، اس کو گرفتار کر لیا. اس کو لے کر آئے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، میرا نام یہ ہے. کہا نہیں تم مسلمان ہو. اس کو سزا ہو گئی. کہا تم مسلمان ہو. کہا کیا پہچان ہے؟ کہا سنو، مسلمان صرف نام سے نہیں ہوتا. ہم نے جو انتظام کیا تھا، وہاں پہ پانی رکھا تھا، اس مجذوم کو بیٹھایا تھا، اور مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھایا تھا. ہم جانتے تھے کہ کوئی مسلمان ہی اس کو پانی پلا سکتا ہے، کوئی غیر مسلم اس کو پانی نہیں پلا سکتا. کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی یہ ہے کہ لا عدوہ، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. ایک مسلمان آدمی وہ خیرخواہی کے نقطہ نظر سے اس کو پانی پلا دے گا. کیونکہ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک جانور کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے اور اس کی وجہ سے بھی جنت ملے گی. حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی شناخت یہ ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں. میں آپ لوگوں کو نہیں، میں خود اپنے بارے میں بھی، کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اسلام کی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم صحیح معنی میں اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں جو اسلام کو مطلوب ہیں؟ چاہے وہ یہ کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والی ہو، یا احب الناس الی اللہ انفعہم والی صفت ہو. کیا ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف سے بچانے کا جذبہ رکھتے ہیں؟
میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اس تعلیم کی روشنی میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اس آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ صرف نام پر نہیں ہوگا، وہ فیصلہ ہوگا عمل کی بنیاد پر، وہ فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، کسی کے تبصرے اور تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام سے وابستہ رکھے۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔